اکثر ہم سب یہی سوچتے ہیں، ہے نا، کہ تاریخ کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں وہ کسی دھماکے سے، شور شرابے سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی اس کے بالکل الٹ ہو؟ چلیے آج اسی خیال پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے عظیم لمحات کی ابتدا شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پکار سے پہلے خاموشی تھی۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، ایک پوری کائنات ہے اس کے اندر، تو چلیے اسی خاموشی کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں پوشیدہ کیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی خاموشی نہیں تھی، نہیں، یہ تو وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے نا؟ اسے ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک سفر پہ چلنا ہوگا، ایک خاص رات کا سفر، ایک خاص شخص کے ساتھ۔ تو اس خاموشی کا سب سے پہلا حصہ کیا تھا؟ تنہائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت بالکل اکیلے تھے۔ سوچئے، کوئی پیروکار نہیں، کوئی شور مچانے والا ہجوم نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک انسان اپنی سوچوں کے ساتھ ایک خاموش سفر پر۔ اور یہ سفر یہ صرف جسم کا سفر نہیں تھا بلکہ روح کا سفر تھا۔ ہر قدم ایک نئی سوچ، ہر سانس شاید ایک دعا۔ اور یہ جو لمبا راستہ تھا نا، یہ اندر کی خاموشی کو اور گہرا کر رہا تھا، وہی خاموشی جو کسی بڑی تبدیلی سے پہلے ضروری ہوتی۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اس وقت کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہو رہا تھا، بالکل کچھ بھی نہیں، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی آسمانی آواز، صرف روزمرہ کا معمول۔ اور شاید اسی میں اس خاموشی کی اصل طاقت تھی۔ تو اگر کوئی معجزہ نہیں تھا تو پھر تھا کیا؟ صرف ایک آواز، زمین پر پڑتے ہوئے قدموں کی ہلکی سی مسلسل چاپ۔ بس یہی ایک آواز تھی جو اس لمحے کو حقیقت سے جوڑے ہوئے تھی، اسے عام اور اصلی بنا رہی تھی۔ اور یہ سب ہو کب رہا تھا؟ ایک بالکل عام سی رات میں۔ سوچئے، کوئی ڈرامائی اشارہ نہیں، کوئی آسمان سے بجلی نہیں کڑک رہی تھی، بس ایک اور رات۔ لیکن یہی عام سی رات تاریخ بدلنے والی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک مثال ہے، ایک پیٹرن ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑے اصول کی طرف لے جاتی ہے کہ تاریخ کے وہ عظیم لمحات وہ آخر پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ شور سے شروع ہوتی ہے، اور سچ کہیں تو ہم سب کو شاید یہی سکھایا گیا ہے نا، کہ ہسٹری کا مطلب ہے جنگوں کی گرج، انقلابی نعرے، بڑے بڑے فیصلے، یعنی بہت سارا شور۔ لیکن اصل حقیقت وہ کچھ اور ہے۔ گمان یہ ہے کہ تاریخ شور سے شروع ہوتی ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ وہ اکثر خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ تاریخ کا بیج شور میں نہیں بویا جاتا بلکہ خاموشی میں۔ اس ایک بات کو بس ذہن میں رکھیے گا، یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ خاموشی ہے کیا؟ کیا یہ صرف آواز کا نہ ہونا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے ایک زرخیز زمین کی طرح سمجھیں جہاں بڑے بڑے خیالات کی جڑیں پھیلتی ہیں۔ یہ تیاری کا وقت ہے، غور و فکر کا لمحہ۔ تو چلیے ذرا غور کرتے ہیں، آخر اس خاموشی میں چھپا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ارد گرد کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر کر دیں تو پردے کے پیچھے کیا نظر آئے گا؟ تو اس خاموشی کے اجزاء کیا ہیں؟ سب سے پہلے تنہائی، تاکہ انسان خود کی آواز سن سکے۔ پھر ایک لمبا سفر جو خیالات کو پکنے کا، سمجھدار ہونے کا وقت دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بالکل عام سا لمحہ، کیونکہ عظیم چیزیں دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور آخر میں شان و شوکت کی مکمل عدم موجودگی۔ بس یہی وہ امتزاج ہے جہاں سے تاریخ جنم لیتی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ عظیم لمحات سے پہلے حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اگلی بار جب کسی بڑی تبدیلی کا انتظار ہو تو آسمان میں نشانیاں تلاش مت کیجیے گا، بلکہ اپنے ارد گرد کی خاموشی کو سنیے گا۔ کیا پتہ تاریخ کا اگلا باب ٹھیک وہیں لکھا جا رہا ہو۔